پچھلے ایک ہفتے میں پاکستان میں کلاؤڈ بسٹ کی وجہ سے اور فلیش فلڈز کی وجہ سے جو امواتیں ہوئے ہیں تو ان کی تعداد جو کہ میرے پاس اس وقت موجود ہے ایز آئی ایم ریکارڈنگ دس ویڈیو جو کہ رپورٹڈ ہے تو وہ 360 سے 400 کے درمیان ہے۔ اب یہ فگرز مزید جو ہے وہ زیادہ ہو سکتے ہیں آنے والے دنوں میں، کیونکہ جو ریسکیو آپریشن ہے تو وہ ابھی بھی جاری ہے۔ اس میں سب سے بڑا نقصان ہوا ہے خیبر پختونخوا میں۔ اب یہ جو فگرز میں آپ کو بتا رہا ہوں 360 سے 400 کے درمیان، تو یہ ابھی پچھلے 5-6 دنوں میں جو سیلاب آئی ہے پاکستان میں، خاص کر خیبر پختونخوا میں، تو یہ میں آپ کے ساتھ پچھلے 5-6 دنوں کا جو ڈیٹا ہے وہ شیئر کر رہا ہوں۔ اب اگر میں آپ کے ساتھ جب سے یہ مونسون پیریڈ شروع ہوا ہے پاکستان میں، جولائی سے لے کر ستمبر میں یہ جو پیریڈ ہوتا ہے تو یہ مونسون کا ایک پیریڈ ہوتا ہے۔ اگر میں 26 جولائی سے لے کر 16 اگست پیریڈ کے دوران این ڈی ایم اے رپورٹ کے مطابق جو فلڈز آئی ہے کلاؤڈ بسٹ کی وجہ سے، فلیش فلڈز کی وجہ سے، تو جو ٹوٹل اموات ہوئی ہے تو وہ 695 ہے، اور یہ 695 آنے والے دنوں میں مزید بڑھ بھی سکتی ہے، کیونکہ کل میں این ڈی ایم اے چیئرمین کی جو پریس کانفرنس تھی تو وہ میں دیکھ رہا تھا، ان کے مطابق ابھی کچھ دن باقی ہیں مونسون میں، اور 30 اگست سے لے کر 10 ستمبر اس دوران خطرناک ویو جو ہے وہ آ سکتی ہے پورے پاکستان میں، تو اس کے لیے ہمیں آلریڈی پریپیئرڈ ہونا پڑے گا۔ جون سے لے کر اگست تک اس پیریڈ میں جو امواتیں ہوئی ہے تو اس میں خیبر پختونخوا میں ٹوٹل 425 کیجوالٹیز ہوئی ہے، گلگت بلتستان میں 32 ہے، اسلام آباد میں 8 ہے، بلوچستان میں 22 ہے، آزاد جموں اینڈ کشمیر میں 15 ہے، پنجاب میں 164 ہے، اور سندھ میں 29 ہے۔ ٹوٹل 695 کیجوالٹیز ہوئی ہے 26 جون سے لے کر 16 اگست تک۔ اب ریسنٹلی پچھلے دنوں جو فلڈز آئی ہے جس میں ایک بہت بڑی تعداد میں خیبر پختونخوا میں جتنے بھی ڈسٹرکٹس ہے، خاص کر جو ملاکنڈ ریجن ہے، تو اس میں بہت زیادہ ڈیواسٹیشن ہوئی ہے۔ اب اگر میں پرٹیکولرلی آپ کو ان ڈسٹرکٹس کے بارے میں بتا دوں تو اس میں سب سے جو افیکٹڈ جو ڈسٹرکٹ ہے تو وہ ہے بنیر۔ بنیر میں جو ڈیتھس ہے ان کی جو تعداد ہے تو ایک رپورٹ کے مطابق 207 ہے، کچھ رپورٹس کے مطابق 200 ہے، کچھ کے مطابق 250 ہے، کچھ کے مطابق 270 پلس ہے، لیکن یہ فگر جو ہے وہ ابھی ٹوٹل فگر نہیں ہے، کیونکہ وہاں پر جو ریسکیو آپریشن ہے تو وہ جاری ہے، جو لوگ ہیں تو وہ نیچے ملبوں کے نیچے جو ہے وہ پھنس چکے ہیں تو ان کو ابھی نکالا جا رہا ہے، لیکن سو فار جو میرے پاس جو فگرز ہے تو وہ 207 ہے۔ اچھا، بنیر میں تباہی زیادہ کیوں ہوئی؟ اس کی مین ریزن ہے کلاؤڈ بسٹ۔ کلاؤڈ بسٹ کیا چیز ہوتی ہے کہ جب ایک گھنٹے میں 100 mm یعنی کہ 4 انچز رین فالز ہوتی ہے ایک اسمال ایریا میں، تو اسے ہم کہتے ہیں کلاؤڈ بسٹ، جس سے بہت زیادہ ڈیواسٹیشن ہو سکتی ہے، جو کہ پریڈکٹیبل نہیں ہوتا، آپ پریڈکٹ نہیں کر سکتے۔ ایک دم بارش ہوتی ہے اور پانی بہت زیادہ آ جاتی ہے تو لوگ جو ہے اس کے لیے ریڈی نہیں ہوتے۔ اب بنیر کا جو کیس ہے تو اس میں 100 mm نہیں تھا، بلکہ یہ 150 mm تھا، 6 انچز رین فالز ہوئی ہے، جس سے بہت زیادہ تباہی ہوئی، خاص کر پیر بابا جو علاقہ ہے۔ بنیر کے علاوہ شانگلہ میں کیجوالٹیز 36 ہے، مانسیرہ میں 23 ہے، سوات میں 22 ہے، بٹاگرام میں 15 ہے، لوور دیر میں 5 ہے، اور ایک ایبٹ آباد کی اگر بات کی جائے تو وہاں پر ایک بچہ تھا جو کہ پانی میں ڈوب گیا تھا، تو وہاں پر ان کی ایک کیجوالٹی ہوئی ہے۔ تو اس وقت جو فگرز میرے پاس موجود ہے خیبر پختونخوا کے پچھلے ایک ہفتے کے تو وہ 307 ہے۔ اس کے علاوہ تقریباً کچھ 3000 کے لگ بھگ جو گھر ہے تو وہ ڈسٹرائڈ ہو چکے ہیں مکمل طور پر۔ یہ فگرز میرے خیال میں یہ بھی ایکوریٹ نہیں ہے، لیکن جو میری ریسرچ ہے اس کے مطابق میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ بی بی سی رپورٹ کے مطابق ابھی 209 لوگ جو ہے وہ مسنگ ہے، لیکن یہ بھی میرے خیال میں ایکوریٹ نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ ابھی بھی مسنگ ہیں، یہ آنے والے دنوں میں ہمیں پتہ لگ جائے گا۔ اچھا، یہ فرسٹ ٹائم نہیں ہے، اس سے پہلے ہم فلڈز دیکھ چکے ہیں 2010 میں، 2022 میں، اور ہر سال جب فلڈز آتی ہے تو مزید جو ہے وہ
بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے ہر سال. مثال کے طور پر جو 2010 میں فلڈس آئی تھی تو اس کی وجہ سے تقریباً 700 امواتیں ہوئی تھی، مطلب لوگ مر چکے تھے، اور 20 ملین یعنی کہ 2 کروڑ لوگ افیکٹڈ ہو چکے تھے 2010 فلڈ کی وجہ سے. ابھی 2022 کی بات کی جائے تو 2022 میں جو فلڈس آئی تھی اس میں 1700 سے لے کر 2000 ان فگرز کے بیچ لوگوں کی امواتیں ہوئی تھی، اور 33 ملین یعنی کہ 3 کروڑ اور 3 لاکھ لوگ جو تھے تو وہ ڈسپلیسڈ ہو چکے تھے. اور 2022 فلڈس کی وجہ سے تقریباً $40 بلین نقصان ہوا تھا ان ڈیمیجز اینڈ لاسز کی وجہ سے. ہمارے سامنے سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ یہ سیلابیں ہر سال کیوں آ رہی ہے، فلیش فلڈز کیوں آ رہی ہے، کلاؤڈ برسٹ کیوں ہو رہے ہیں پاکستان میں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر سال جو سیلابیں آ رہی ہیں تو اس کی وجہ سے ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ مر رہے ہیں، ان کے گھر تباہ و برباد ہو رہے ہیں، ہماری معیشت خراب ہو رہی ہے، اور بھی بہت سارے مسائل ہیں جو کہ ہم فیس کر رہے ہیں ان فلڈز کی وجہ سے. میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ اس چیز کو لنک کرتے ہیں مذہب کے ساتھ. وہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا عذاب ہے ہمارے اوپر. علماء کرام فرماتے ہیں کہ قوم اجتماعی توبہ کر لے. دیکھیے یہ چیز جو ہے یہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے، اور یہ اسی وجہ سے میں آپ سب کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ ریشنلی اور لاجیکلی اس چیز کو انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے تو آپ اس چیز کو، اس مسئلے کو کبھی ریزولو نہیں کر پائیں گے. لہٰذا یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اس کے لیے ہم سب کو ریشنل اور لاجیکل ہونا پڑے گا. تو لہٰذا چونکہ میں یہ ساری چیزیں ریکارڈ کرنے جا رہا ہوں، آپ سب کو سمجھانے جا رہا ہوں، تو آپ کچھ منٹس کے لیے مذہب کو، ایموشنز کو ایک سائڈ پر رکھ دیجئے. یہ جو مسئلہ ہے اسے ہم کہتے ہیں کلائمیٹ چینج، یعنی کہ موسمیاتی تبدیلیاں. اب کلائمیٹ چینج کیا ہے؟ اس کی کہانی شروع ہوتی ہے 1980s میں. 1980s میں اس طرح ہوتا ہے کہ بہت سارے سائنٹسٹ یعنی کہ انوائرمنٹلسٹ، کلائمیٹولوجسٹ، میٹرولوجسٹ، یہ لوگ سوالات اٹھانا شروع کرتے ہیں کہ جو گلوبل جو ٹیمپریچر ہے پوری دنیا میں تو وہ رائز ہو رہی ہے، اور اس کے اوپر ہمیں سوچنا چاہیے، اس کے اوپر ہمیں کام کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک بہت ہی خطرناک قسم کی ایک چیز ہے. اب اس کے اوپر کیا ہوتا ہے کہ یونائٹڈ نیشن جو ہے اس کے اوپر ایکشن لیتا ہے اور وہ ایک ادارہ اسٹیبلش کرتا ہے. دی ورلڈ میٹرولوجیکل آرگنائزیشن جسے ہم کہتے ہیں WMO، اور دی UN انوائرمنٹ پروگرام جسے ہم کہتے ہیں شارٹلی UNEP، یہ جوائنٹلی اسٹیبلش کرتے ہیں IPCC، یعنی کہ انٹر گورنمنٹل پینل آن کلائمیٹ چینج IPCC. IPCC کو یہ ٹاسک دیا جاتا ہے کہ آپ ایسیس کریں، آپ ریسرچ کریں، اور اس چیز کو آپ ڈسکور کریں کہ یہ پوری دنیا میں جو سیلابیں آ رہی ہیں، یہ جو موسمیاتی تبدیلیاں ہو رہی ہیں، جو لوگ افیکٹ ہو رہے ہیں، تو اس کے پیچھے کیا ریزنز ہے. اب جو IPCC ہے جو اپنی فرسٹ اسسمنٹ رپورٹ سبمٹ کرتی ہے UN میں، تو وہ کافی خطرناک قسم کی رپورٹ تھی اس وقت. اس رپورٹ کے مطابق یہ تھا کہ جو گلوبل ٹیمپریچر ہے تو وہ بالکل بڑھ رہی ہے، اور اس وقت جو پہلی رپورٹ تھی 1980s میں اس کے مطابق جو گلوبل ٹیمپریچر ہے تو وہ 0.3 ڈگری سے 0.6 ڈگری تک بڑھ چکی ہے. اس رپورٹ میں وہ یہ فرما رہے تھے کہ اس کے پیچھے جو ریزنز ہے، جو مسئلہ ہے تو وہ ہیومن ایکٹیویٹیز ہے، مطلب انسانوں کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہے. اب اس رپورٹ میں یہ ہے کہ سب سے جو بڑا مسئلہ ہے وہ ہے گرین ہاؤس گیسز. وہ یہ فرما رہے تھے کہ ہمارے ایٹماسفیئر میں جو گرین ہاؤس گیسز ہے جو کہ زہریلے گیسز ہوتے ہیں، لیکن ان کی جو مقدار ہے وہ بہت زیادہ کم ہوتی ہے. تو وہ فرما رہے تھے کہ ان کی جو مقدار ہے تو وہ آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے. اب کیوں بڑھ رہی ہے اس کے اوپر وہ فرما رہے تھے کہ پچھلے 200-250 سالوں میں جو انڈسٹریلائزیشن اس دنیا میں شروع ہوئی، جو ریولوشن آئی انڈسٹریز کی، خاص کر یورپ میں UK کی بات کی جائے، امریکہ کی بات کی جائے، اٹلی کی بات کی جائے، فرانس کی بات کی جائے، جرمنی کی بات کی جائے، اور چائنا چونکہ 1949 میں
وہاں پر ریولوشن آئی تھی اور اس کے بعد انڈسٹریلائزیشن شروع ہوئی، تو اب چائنا کا بھی ایک کردار ہے۔ لیکن پچھلے 200-250 سالوں میں جو پاورفل کنٹریز ہے تو ان کی کنٹریز میں جو صنعت کاری شروع ہوئی تو ان صنعت کاری کی وجہ سے ایک بہت بڑی تعداد میں انہوں نے کاربن ڈائی آکسائڈ کو ایمٹ کیا ہمارے ایٹماسفیئر میں، کیونکہ جو صنعت کاری ہوتی ہے، جب آپ فیکٹریز چلاتے ہیں تو فیکٹریز کو آپ کوئل کے اوپر یا آئل کے اوپر آپ چلاتے ہیں، تو جب آپ چیزوں کو مینوفیکچر کرتے ہیں، بناتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ مینوفیکچر کرتے ہیں تو کوئل اور جو آئل ہے اس کو آپ جلاتے ہیں تو اس سے جو گیس ایمٹ ہوتی ہے تو اسے ہم کہتے ہیں کاربن ڈائی آکسائڈ۔ تو وہ فرما رہے تھے کہ پچھلے 200-250 سالوں میں انڈسٹریلائزیشن کی وجہ سے اور باقی چیزوں کی وجہ سے جو گرین ہاؤس گیسز ہے تو اس میں بہت حد تک اضافہ ہوا ہے، اور یہ گیسز ایک بہت بڑی تعداد میں ہمارے ایٹماسفیئر میں موجود ہے، جس کی وجہ سے وہ جو ہیٹ ویوز ہوتے ہیں اس کو بہت زیادہ ٹریپ کرتے ہیں اور یہاں پر ہیٹ بہت زیادہ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے گلوبل وارمنگ ہوتی ہے۔ سیکنڈ ریزن وہ یہ فرما رہے تھے کہ فیکٹریز کی وجہ سے جو گاڑی ہم چلاتے ہیں، بس چلاتے ہیں، ایئرپلین چلاتے ہیں، اور جو فیکٹریز ہم رن کر رہے ہیں تو یہ چیزیں بھی ہم تیل کے ذریعے چلا رہے ہیں، تو یہ اس کی وجہ سے بھی کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ پیدا ہو رہا ہے۔ اچھا، وہ ڈیفورسٹیشن کے بارے میں بتا رہے تھے کہ جو ڈیفورسٹیشن ہے یعنی کہ ہم جنگلات کو ختم کر رہے ہیں، درختوں کو ہم کاٹ رہے ہیں، اور جب آپ درختوں کو کاٹتے ہیں تو جو کاربن ڈائی آکسائڈ ہوتا ہے، زہریلے گیسز ہوتے ہیں، تو وہ فضا میں ہی رہتے ہیں، وہ جذب نہیں ہوتے۔ تو ڈیفورسٹیشن کی وجہ سے وہ جو کاربن ڈائی آکسائڈ ہے یا زہریلے گیسز ہے تو وہ ہمارے ایٹماسفیئر میں ہی موجود ہے۔ تو وہ فرما رہے تھے کہ ڈیفورسٹیشن کی وجہ سے، ٹمبر مافیا کی وجہ سے بھی یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ وہ یہ بھی فرما رہے تھے کہ بہت سارے انڈسٹریز ایسے ہیں جو کہ میتھین، CH4 اور نائٹرس ڈائی آکسائڈ انٹو وہ گیس کو یوز کر رہے ہیں، اور یہ ایسے گیسز ہیں جو کہ کاربن ڈائی آکسائڈ سے بہت زیادہ زہریلے، بہت زیادہ نقصان دہ ہیں۔ اس کے علاوہ وہ یہ بھی بتا رہے تھے کہ ہم ایکسیسو کیمیکلز کا استعمال کرتے ہیں، مثال کے طور پر گھروں میں جو ریفریجریٹرز ہے یا جو ایئر کنڈیشنز ہے، گاڑیوں میں جو ایئر کنڈیشنز ہے یا سپریز وغیرہ ہم یوز کرتے ہیں، تو اس میں کلورو فلورو کاربن ایک گیس ہے جو ہمارا اوزون لیئر ہے، جو کہ الٹرا وائلیٹ ریز کو ٹریپ کرتی ہے، بلاک کرتی ہے، تو وہ جو ہے اس سے ڈپلیٹ ہو رہا ہے۔ اگرچہ یہ گیس ابھی بین بھی ہو چکا ہے، لیکن چونکہ یہ ایک پرانی رپورٹ ہی، تو اس رپورٹ کے مطابق یہ جو ہے ایک مسئلہ پیدا ہو رہا تھا۔ اب یہ اس کی رپورٹ تھی۔ اب اس رپورٹ کی وجہ سے پاکستان کے اوپر کیا امپیکٹ ہو رہا ہے، یعنی کہ کلائمیٹ چینج جو ہے اس کی وجہ سے پاکستان کس طرح سفر کر رہا ہے، اب آپ کے ذہن میں یہ ایک سوال ہوگا۔ دیکھیے، پاکستان کی اگر بات کی جائے تو پاکستان جو ہے اگرچہ اس رپورٹ کے مطابق یا باقی رپورٹس کے مطابق ان کے جو ذمہ دار ہے، رسپانسبل ہے، تو پاورفل کنٹری سے۔ اب اگر پاکستان کی کنٹریبیوشن کی بات کی جائے کہ پاکستان کی کنٹریبیوشن کیا ہے اس کلائمیٹ چینج میں، تو پاکستان کی جو کنٹریبیوشن ہے وہ 0.88% ہے، یعنی کہ لیس دین 1% ہے، یعنی کہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ لیکن ایک تو پاکستان کی جو لوکیشن ہے تو وہ ایکویٹر کے بہت قریب ہے، جدھر گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ سیکنڈلی، پاکستان میں گلیشیئرز ایک بہت بڑی تعداد میں ہے، 7000 پلس گلیشیئرز ہیں یہاں پر، اور پاکستان میں ایک بہت بڑا ایک ایریگیشن سسٹم ہے جسے ہم انڈسٹری ووٹ سسٹم کہتے ہیں۔ تو بینگ این ایگریکلچرل کنٹری اور گلیشیئر ان چیزوں کی وجہ سے پاکستان کا شمار دنیا کے ان 5 ممالک میں ہے جو کہ ایکسٹریملی ولنریبل ہے ٹو کلائمیٹ چینج۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو بھی پاکستان میں ہو رہا ہے تو یہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہو رہا ہے، کیونکہ کلائمیٹ چینج جو ہے اٹ ڈزنٹ کیئر اینی نیشن، باؤنڈری، ریلیجن، ریس، کسی چیز کی وہ پرواہ نہیں کرتا، وہ سب کو افیکٹ کر سکتا ہے۔ تو کون کر رہا ہے؟ پاورفل کنٹریز، اس کے ذمہ دار وہ ہے، لیکن افیکٹ باقی کنٹریز بھی ہو رہے ہیں۔ اب پاکستان کے اوپر اس کے کیا امپیکٹ ہو سکتے ہیں اور ہو رہے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کلائمیٹ چینج کی وجہ سے فلڈز اور ہیوی رین ہو رہے ہیں۔ پاکستان جو ہے وہ فیس کر رہا ہے کلاؤڈ بسٹ، فلش فلڈز اور مونسون ڈیزاسٹر۔ مثال کے طور پر جس طرح میں نے آپ کو ابھی پہلے بتایا کہ 2022 میں جو فلڈز آئی تھی پاکستان میں، تو اس کی وجہ سے 1700 اموات ہوئے تھے اور 33 ملین لوگ جو تھے وہ ڈسپلیسڈ ہوئے تھے۔ اسی طرح ابھی 2025 ابھی جو مونسون چل رہا ہے، ابھی اس میں 1 مہینہ باقی ہے،
تو سو فار 650 ڈیتھس ہوئے ہیں، اور سب سے جو بڑا نقصان ہے تو وہ بنیر میں ہے، جدھر 250 پلس لوگ جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں۔ دوسرا امپیکٹ کیا ہو سکتا ہے؟ گلیشیئر میلٹنگ۔ رپورٹس کے مطابق پاکستان میں 7000 پلس گلیشیئر سے، اب میں ڈان کا ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا، اس کے مطابق نیو ڈسکوری کے مطابق پاکستان میں 13000 گلیشیئر سے آؤٹ سائڈ دی پولر ریجن۔ اب کیا ہو رہا ہے کہ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے یہ گلیشیئر جو ہے وہ میلٹ ہو رہے ہیں، اور خاص کر جو وہ ایریا جدھر بہت زیادہ خطرہ ہے تو وہ ناردرن ایریا سے، لائک چترال ہو گیا، لائک گلگت بلتستان ہو گیا۔ اس رپورٹ کے مطابق ان گلیشیئرز میں 3000 جو گلیشیئر تھے تو وہ گلیشیئر لیکس بن چکے ہیں، یعنی کہ وہ لیکس بن چکے ہیں، اور ان 3000 میں سے 33 لیکس ایسے ہیں جو کہ بہت زیادہ خطرناک ہے۔ اب ان گلیشیئرز کی وجہ سے خیبر پختونخوا میں اور گلگت بلتستان میں کولیکٹیولی ایک ساتھ 33 ڈسٹرکٹس ایسے ہیں جن کو بہت زیادہ خطرہ لاحق ہے ان گلیشیئرز کی وجہ سے۔ تیسرا جو امپیکٹ ہے پاکستان کے اوپر وہ ہے ڈراؤٹ، یعنی کہ خشک سالی۔ بہت زیادہ گرمی کی وجہ سے پانی کا مسئلہ ہوتا ہے، اسکیرسٹی آف واٹر جسے ہم کہتے ہیں، خاص کر سندھ میں ترپارکر کی بات کی جائے، بلوچستان کی بات کی جائے یا صدرن پنجاب کی بات کی جائے تو یہاں پر لوگ جو ہے فیس کر رہے ہیں اسکیرسٹی آف واٹر کو۔ دیکھیے 2002 کی اگر میں آپ کو بتا دوں تو بلوچستان میں جو خشک سالی آئی تھی اس کی وجہ سے 2 ملین لائف سٹاک جو تھے وہ مر چکے تھے، 2 ملین لائف سٹاک۔ Tens of thousands of families were affected, great number of people migrated، باقی جگہ وہ مووڈ ہو چکے تھے۔ اس خشک سالی کی وجہ سے یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر پانی نہیں ہوتا تو آپ زمینوں پر چیزیں نہیں اگا سکتے، کیونکہ آپ پانی کی وجہ سے چیزیں اگاتے ہیں، تو فارمنگ میں ڈیفیکلٹیز آ سکتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کو خوراک نہیں ملے گا، اور میل نیوٹریشن کا مسئلہ جو ہے وہ انکریز ہو سکتا ہے، فوڈ انسیکیورٹی جسے ہم کہتے ہیں۔ چوتھا جو مسئلہ ہے تو جو امپیکٹ ہے پاکستان کے اوپر اسے ہم کہتے ہیں ہیٹ ویو۔ ہیٹ ویو مین کہ جو بہت زیادہ جو اسکارشنگ جو سن ہوتی ہے بہت زیادہ، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر سال جو گرمیاں ہیں تو وہ مزید بڑھ رہی ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق کلائمیٹ چینج کی وجہ سے پاکستان میں جو سردیاں ہیں تو وہ 80 دن کم ہو چکے ہیں، اور گرمیاں 180 ڈیز جو ہے وہ بڑھ چکی ہیں کلائمیٹ چینج کی وجہ سے، کیونکہ یہ ایک پیٹرن ہوتی ہے جو کہ چینج ہوتی ہے کلائمیٹ کی وجہ سے۔ 2022 میں جو جیکب آباد جو سٹی تھی پاکستان میں تو وہ 51 ڈگری وہاں پر ریکارڈ کیا گیا ہے ٹیمپریچر، دی موسٹ ہاٹیسٹ سٹی ان پاکستان اینڈ ون آف دی ہاٹیسٹ سٹیز ان دی ورلڈ جیکب آباد۔ اس ہیٹ ویوز کی وجہ سے ہیلتھ ایشوز جو ہے وہ پیدا ہو سکتے ہیں، اور کیجوالٹیز بھی ہو سکتے ہیں، ڈیتھس بھی ہو سکتے ہیں۔ ایکسٹریم ہیٹ 2024 کا اگر میں آپ کو بتا دوں تو مئی اور جولائی میں 2024 میں اس ہیٹ ویوز کی وجہ سے سب سے جو زیادہ جو صوبہ سفر ہوا تھا تو وہ تھا سندھ پروونس۔ اچھا 2024 میں ایکسٹریم ہیٹ کی وجہ سے 568 ڈیتھس ہوئی تھی گرمی کی وجہ سے، 7905 لوگ جو تھے وہ ہاسپٹلائزڈ ہو چکے تھے، اور 158 لائف سٹاک جو تھے وہ مر چکے تھے صرف مئی اور جون اس کے درمیان۔ یہ اتنا زیادہ ٹائم پیریڈ نہیں ہے۔ پانچواں جو امپیکٹ ہو سکتا ہے کلائمیٹ چینج کی وجہ سے وہ ہے رائز آف سی لیول۔ دیکھیے جب گلیشیئرز میلٹ ہوتے ہیں تو وہاں سے پانی آ جاتا ہے سمندر کی طرف، سمندر کا جو لیول ہے تو وہ بہت زیادہ رائز ہوتا ہے، اس کی وجہ سے جو کوسٹل ایریا ہے، مثال کے طور پر پاکستان میں جو کراچی ہے تو کراچی جو ہے وہ افیکٹ ہو سکتا ہے، اور ہوا بھی ہے پاسٹ میں، تو یہ گھروں کو تباہ کر سکتے ہیں جو کوسٹل ایریا پر جو گھر ہے۔ اس کے علاوہ فشری جو ہماری انڈسٹری ہے اس کو تباہ کر سکتی ہے، جو کوسٹل ایریا پر جو انڈسٹریز ہے اس کو وہ تباہ کر سکتی ہے، تو یہ ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ اچھا چھٹا جو امپیکٹ ہے وہ ہے ایگریکلچرل ڈیمیج۔ پاکستان آپ کو پتا ہے بینگ این ایگریکلچرل کنٹری، اور کہا جاتا ہے کہ اٹ از بیک بون آف دی اکانومی آف پاکستان۔ یہاں پر ویٹ، رائس، شوگر کین، کاٹن، یہ ساری چیزیں بہت بڑی تعداد میں جو ہے وہ
کلٹیویٹ و ہارویسٹ ہوتی ہے۔ اب سیلاب کی وجہ سے، خشک سالی کی وجہ سے اور پانی شارٹیج کی وجہ سے، کلائمیٹ چینج کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہو سکتے ہیں، تو جو ہماری جو کراپس پروڈکشن ہے، فصل پروڈکشن، تو وہ ریڈیوس ہو سکتی ہے، کم ہو سکتی ہے۔ اس سے کیا ہو سکتا ہے کہ فوڈ انسیکیورٹی آ سکتی ہے، اور اس سے جو پرائسز ہے تو وہ بہت زیادہ بڑھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر 2022 میں جو فلڈز آئی تھی، تو اس فلڈز میں تقریباً 4 ملین ایکڑز آف کراپس جو تھے وہ مکمل طور پر ڈسٹرائڈ ہو گئے تھے 2022 فلڈز میں، تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ ساتواں جو امپیکٹ ہے تو وہ ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہے، ہیلتھ پرابلم آ سکتے ہیں۔ دیکھیں جب فلڈز آتی ہے تو وہ گندا پانی ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے ڈیزیزز آتے ہیں لائک ملیریا، ڈینگی، اسی طرح ڈائریا کی اگر بات کی جائے۔ ہیٹ ویوز کی وجہ سے جو ہے وہ ہارٹ اسٹروک ہو سکتا ہے، ڈی ہائیڈریشن ہو سکتی ہے، اور خاص کر جو بہت کمزور پور لوگ ہیں یا بچے ہیں تو ان کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہے۔ ہیلتھ پرابلم اگر 2022 فلڈز میں آپ کے سامنے رکھوں تو تقریباً 2.6 یعنی کہ 26 لاکھ جو ملیریا کیسز تھے تو وہ رجسٹر ہوئے تھے۔ اسی طرح 41,000 ڈینگی کیسز جو تھے وہ رجسٹر ہوئے ہیں۔ آٹھواں امپیکٹ اکنامک لاس ہو سکتا ہے پاکستان کو۔ ورلڈ بینک کی ایک رپورٹ کے مطابق اگر پاکستان اس کلائمیٹ چینج کے اوپر سسٹمیٹک اور پراپر پالیسیز نہیں بنائیں گے اور وہ پراپرلی امپلیمنٹ نہیں کریں گے تو 2050 تک پاکستان کی جو جی ڈی پی ہے تو وہ 18 to 20% جو ہے وہ لاس ہو سکتی ہے، اور اس سے کیا ہوگا کہ غربت اور بہت زیادہ بڑھ سکتی ہے پاکستان میں، تو ہماری معیشت کے لیے بھی ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ سیکنڈ لاسٹ پوائنٹ ہے مائگریشن اینڈ ڈسپلیسمنٹ۔ دیکھیں جب فلڈز آتی ہے، آپ کے گھر تباہ و برباد ہوتے ہیں تو ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ جو ہے وہ نقل مکانی کرتے ہیں، تو اس سے کیا کریٹ ہو سکتا ہے کہ کلائمیٹ ریفیوجی اس سے کریٹ ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ابھی ریسنٹلی 2025 میں 2 ملین لوگ جو ہے وہ خشک سالی کی وجہ سے، فلڈز کی وجہ سے، ان ساری چیزوں کی وجہ سے وہ مائگریٹس ہو چکے ہیں، اور 2010 میں جو سیلاب آئی تھی اس کی وجہ سے 20 ملین لوگ جو تھے وہ ڈسپلیسڈ ہو چکے تھے، اور 2022 میں جو فلڈز آئی تھی اس کی وجہ سے 33 ملین یعنی کہ 3 کروڑ 30 لاکھ لوگ جو تھے وہ ڈسپلیسڈ ہو چکے تھے۔ لاسٹ پوائنٹ ہے نیشنل سیکیورٹی تھریٹ۔ اگر پانی کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے پاکستان میں، فوڈ کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے تو صوبوں کے درمیان جو ہے ایک کنفلکٹ پیدا ہو سکتا ہے، اور اس سے کیا ہو سکتا ہے کہ پولیٹیکل اور جو سوشل انسٹیبلٹی ہے پاکستان میں تو وہ اور بہت زیادہ ویک ہو سکتی ہے۔ تو یہ کلائمیٹ چینج کے امپیکٹس جو ہے پاکستان کے اوپر ہو سکتے ہیں۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال بھی ہوگا کہ ٹھیک ہے یہ تو پاکستان کی بات ہوئی، اب دنیا کیا کر رہی ہے اس چیز کے اوپر؟ اب اس چیز کے اوپر بہت سارے ایگریمنٹس بھی ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر جو فرسٹ ایگریمنٹ ہوا تھا 1997 میں، جسے ہم کہتے ہیں کوٹو پروٹوکول، اس میں سارے کنٹریز کے لیڈرز اکٹھے ہوتے ہیں، اور جو رچ کنٹریز ہوتے ہیں، مالدار کنٹریز ہوتے ہیں، تو وہ پرومس کرتے ہیں کہ ہم کاربن ایمیشن کو کٹ کریں گے، کم کریں گے، ہم گرین انرجی کی طرف جائیں گے۔ ان کا ٹارگٹ یہ تھا کہ 2008 سے 2012 کے درمیان پیریڈ کے درمیان ہم کاربن ایمیشن کو کم کریں گے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ایک تو یونائٹڈ اسٹیٹ نے ان کو جوائن نہیں کیا، اور باقی کچھ کنٹریز تھے جس طرح کینیڈا کی بات کیجیے تو وہ ان سے ڈراپ آؤٹ ہوتے ہیں، تو اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا۔ 2009 میں ایک اور ہوتی ہے کوپن ہیگن ایکارڈ اسے کہا جاتا ہے، اس میں پھر یہ اکٹھے ہوتے ہیں، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ جو درجہ حرارت ہے پوری دنیا میں گلوبل جو ٹمپریچر ہے تو اس کو ہم کم کریں گے، 2 ڈگری سے ہم اس کو نیچے رکھیں گے، بلو رکھیں گے۔ اس میں جو رچ کنٹریز تھے تو وہ وعدے کرتے ہیں کہ ہم جو غریب جو ممالک ہیں، ڈیولپنگ کنٹریز تھے، تو ہر سال ہم ان کو $100 بلین پیمنٹ دیں گے تاکہ وہ کلائمیٹ چینج کے ساتھ مقابلہ کر سکے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ نہ انہوں نے پیسے دیے اور نہ اس کے اوپر کوئی ایکشن انہوں نے لیا۔ پھر 2015 میں امپورٹنٹ
ایک ایگریمنٹ تھا جو کہ ہوتا ہے، جو کہ ابھی بھی اسٹل ایکٹیو ہے، وہ تھا پیرس ایگریمنٹ۔ پیرس ایگریمنٹ میں یہ تھا کہ دوبارہ وہ اکٹھے ہوتے اور وہ یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم گلوبل ٹیمپریچر کو 2 ڈگری سے کم رکھیں گے، اور اس میں یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ ہر کنٹری جو ہے وہ اپنا خود ایک پلان بنائے گا اور اس کے اوپر وہ امپلیمنٹیشن کرے گا، اور پھر ہر 5 سال بعد ہم ایک دوسرے کے ساتھ میٹنگ کریں گے اور ہم دیکھیں گے کہ کس کنٹری نے کتنا پروگریس کیا ہے اور کدھر کدھر غلطیاں ہیں اور ہم کن مزید چیزوں کے اوپر کام کر سکتے ہیں۔ اب اس ایگریمنٹ میں ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ چونکہ 2015 میں جو پریزیڈنٹ تھا باراک اوباما، تو وہ اس ایگریمنٹ کو سائن تو کرتے ہیں، لیکن 2017 میں جو پریزیڈنٹ ٹرمپ تھے تو وہ جب آتے ہیں، ان کا فرسٹ جو ٹرم تھا، تو ان کا یہ ماننا تھا کہ یہ جو ایگریمنٹ ہے تو یہ اٹ از ناٹ فیئر فار دی اکانومی آف یو ایس، اور اسے ہماری معیشت تباہ و برباد ہو سکتی ہے اور یہ پورا ایک ڈرامہ ہے۔ لہٰذا وہ جب پریزیڈنٹ آتے ہیں فرسٹ ٹائم تو وہ اس ایگریمنٹ سے وڈرا کرتے ہیں، اور آفیشلی 4 نومبر 2020 سے یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ اس ایگریمنٹ سے مکمل طور پر وڈرا ہوتا ہے۔ پھر جب 20 جنوری 2021 کو جو بائیڈن پریزیڈنٹ بنتے ہیں تو وہ دوبارہ آتے ہیں اور اس ایگریمنٹ کو وہ دوبارہ جو ہے جوائن کرتے ہیں۔ چوتھا ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے گلاسگو پیکٹ 2021، اسکاٹ لینڈ کا ایک شہر ہے وہاں پر ہوتا ہے، اسی وجہ سے گلاسگو پیکٹ کہا جاتا ہے۔ تو وہاں پر کنٹریز اکٹھے ہوتے ہیں اور یہ میٹنگ اس کے اوپر تھا کہ ہم میتھین گیس کو کم کرے، اس کو ریڈیوس کرے۔ جو کوئلہ ہم یوز کرتے ہیں اس سے جو ایمیشن ہوتی ہے تو وہ میتھین گیس ہوتا ہے جو کہ بہت زیادہ خطرناک ہوتا ہے، اور لیکن اس کا بھی کوئی خاص رزلٹ نہیں نکلا، اور آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو میتھین گیس ہے تو وہ آج بھی ہیویلی کوئل کو ہم یوز کر رہے ہیں۔ اب آپ کا سوال اگلا یہ ہے کہ یہ اتنے سارے میٹنگز وغیرہ ہوئے تو یہ پروگریس کیوں سلو ہے؟ پوری دنیا میں آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں، پاکستان میں، امریکہ میں، بیجنگ میں، ہر جگہ پر سیلاب آ رہے ہیں، پوری دنیا افیکٹ ہو رہا ہے۔ تو یہ تو 1990 سے بات شروع ہوئی تھی، تو یہ پروگریس کیوں سلو ہے؟ اب اس کے پیچھے بہت سارے ریزن ہیں۔ پہلا ریزن یہ ہے کہ کوئی اسٹرکٹ پنشمنٹ نہیں ہے۔ یہ لوگ اکٹھے ہوتے ایگریمنٹ کرتے ہیں لیکن یہ ڈیسائیڈ نہیں کرتے کہ اگر کوئی کنٹری اس ایگریمنٹ کی خلاف ورزی کرے گا، اس کے اوپر ہم اتنا فائن لگائیں گے یا اتنی پینلٹی ہوگی، اتنا پنشمنٹ ہوگا، کوئی فورس اس کے اوپر نہیں ہے۔ اسی وجہ سے کبھی کنٹریز اپنے مفادات کے لیے اس کو جوائن کرتے ہیں، کبھی اس کو وڈرا کرتے ہیں، اور کبھی کام بھی نہیں کرتے، پروگریس بھی شو نہیں کرتے۔ دوسرا مسئلہ ہے رچ وائز پور۔ جو غریب ممالک ہیں وہ اٹھتے ہیں، وہ مالدار کنٹریز کو بتاتے ہیں کہ یہ سب آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے، آپ ذمہ دار ہیں، آپ ہمیں پیسے دیں گے، آپ اس چیز کو ختم کریں گے، لیکن مالدار جو ہے وہ ان کا اپنا ایک سٹانس ہے، وہ اس چیز کو سیریس ہی نہیں لے رہے ہیں۔ تو لہٰذا یہاں پر بھی ایک کنفلکٹ ہے بٹوین رچ اینڈ پور۔ اچھا، پیسوں کا بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ یہ کنٹریز اکٹھے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم اتنے پیسے غریب ملک کو دیں گے، اتنے چیزوں پر ہم یہ پیسے خرچ کریں گے، لیکن جو پرومسڈ کلائمیٹ فنڈ ہے تو وہ کبھی ان لوگوں نے نہیں دیا باقی کنٹریز کو۔ تو فنڈ نہیں ہے تو آپ کس طرح چیزوں کے اوپر کام کریں گے؟ مثال کے طور پر پاکستان کو آپ دیکھ لیں، پاکستان باہر جا رہا ہے، لوگوں کو بتا رہا ہے، کنٹریز کو، انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کو بتا رہا ہے کہ یہ مسئلے ہیں، لیکن کوئی ان کو فنڈ نہیں دے رہا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ورلڈ پاور کنٹریز ہے تو یہ اب بھی ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ ہے کوئل کے اوپر، آئل کے اوپر اور گیس کے اوپر۔ ان کے جو انڈسٹریز ہے تو وہ ان ساری چیزوں کے اوپر چل رہے ہیں، تو لہٰذا یہ ان ساری چیزوں کو کافی لائٹلی لیتے ہیں۔ اچھا، پانچواں پوائنٹ یہ ہے کہ ان لیڈرز کے شارٹ ٹرم پالیسیز ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر زیادہ تر اس میں جو کنٹریز ہے تو وہ ڈیموکریٹک ہے، وہ آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ کام کریں گے۔ اب وہ 5 سال کے لیے، 4 سال کے لیے الیکٹ ہوتے ہیں، لہٰذا وہ شارٹ ٹرم پالیسیز کے اوپر کام کرتے ہیں تاکہ اگلے الیکشن میں لوگوں کو بتایا جا سکے کہ ہم نے یہ کام کیا ہے۔ اب کلائمیٹ چینج جو مسئلہ ہے تو یہ ایک لانگ ٹرم پالیسی ہے، تو یہ ان کو سوٹ نہیں کرتا، لہٰذا وہ اس کو لائٹلی لیتے ہیں اور باقی جو شارٹ ٹرم پالیسیز ہے تو اس کے اوپر وہ فوکس دیتے ہیں۔ چھٹا جو سیکنڈ لاسٹ پوائنٹ ہے تو وہ ہے بزنس پریشر۔ اس میں جو بگ آئل اور کوئل کمپنیز ہے تو وہ اس میں انوالوڈ ہے، تو وہ جو کلائمیٹ جو ایکشن ہے تو اس کو بلاک کرتے ہیں، کیونکہ اگر ان چیزوں کے اوپر ایکشنز لیا جاتا ہے تو آئل بھی ختم ہو جائے گا، کوئل بھی ختم ہو جائے گا، تو ان بڑے کمپنیز کو ایک بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے، تو وہ بھی ان کے خلاف ہے کیونکہ کیپٹلزم ہے اسی وجہ سے۔ ساتویں چیز یہ ہے کہ پاپولیشن بڑھ رہی ہے اور کنزمپشن بھی ہو رہی ہے، لہٰذا رائزنگ ڈیمانڈس مین مور انرجی،
یوز اینڈ پاپولیشن جتنی زیادہ بڑھتی ہے اتنی زیادہ آپ کو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، انرجی کی ضرورت ہوتی ہے، تو پاپولیشن بڑھ رہی ہے، اسی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہے۔ اب آخر میں آپ سب کے سامنے انیٹول لیون کی ایک کتاب ہے پاکستان ہارٹ کنٹری، اس میں وہ ایک زبردست ایک چیز فرماتے ہیں کہ اگر پاکستان فیوچر میں تباہ ہوگا تو وہ انفلیشن کی وجہ سے، کرپشن کی وجہ سے، اکانومی کی وجہ سے اور ٹیررزم کی وجہ سے نہیں ہوگا، بلکہ وہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہوگا۔ اس کتاب میں وہ فرماتے ہیں کہ if floods and other ecological disasters on this scale become regular events as a result of climate change, then Pakistan will be destroyed as a state and an organized society۔ اگر یہ سیلاب آئیں گے پاکستان میں ریگولر بیسس پر، اس کے اوپر کوئی پالیسی نہیں ہوگی پاکستان کی، تو پاکستان ڈسٹرائڈ ہو سکتا ہے ایز اے اسٹیٹ اور ایک آرگنائزڈ سوسائٹی کے طور پر۔ تھینک یو۔